انگریزی زبان میں تقریریں پیش کرنا خود اعتمادی کے ساتھ، جرأت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، صفائی اور ستھرائی کے ساتھ، اور اس ترتیب اور اس انداز سے جو طالب علم کی ذہانت و فطانت، طالب علم کی جرأت و خود اعتمادی کو بتلائے، یہ خود اپنے آپ میں ایک قابل تعریف، قابل ستائش، قابل مبارکباد امر ہے۔ اور میں ان تمام طلباء کو مبارکباد دیتا ہوں جن طلباء نے عربی مسابقے میں، اردو مسابقے میں، صحافہ میں، خطابت میں، ان تمام میدانوں میں اپنی کارکردگی کا حسین مظاہرہ کیا جو وقت کا تقاضا ہے اور تعلیمی زندگی کا یہ ایک حسین اور ایک خوشگل موڑ ہے جس میں طالب علم کو اپنی صلاحیتوں کو نکھارنے، اپنے آپ کو سنوارنے اور بنانے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ مجمع منتشر ہے، چونکہ مجمع میں جمع ہونے والے جہاں طلبہ عزیز ہیں، وہیں طلبہ عزیز کے سرپرستان بھی ہیں، اور وہیں مدرسے کے محسنین بھی ہیں، اور شاہنشی پہ تشریف فرما علماء کرام اور اصحاب علم و فضل بھی ہیں۔ چنانچہ ایسے مجمع کو خطاب کرنا یہ خود ہی اپنے میں ایک امتحان ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سامعین کے ایک حصے کا خیال کیا جائے اور دوسرے حصے کو نظر انداز کیا جائے۔ تو میں کچھ ملی جلی باتیں سامعین کے درجات، ان کے مراتب اور ان کے طبقات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے میں قوم کے مستقبل کو، قوم کے اور ملت کے سرمایے کو سامنے رکھتا ہوں اور ان کے لیے چند باتیں میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ طلبہ عزیز، آپ طالب علمی کے دور میں ہیں اور یہ طالب علمی کا دور حسین دور ہوتا ہے۔ طالب علمی کا دور اپنے آپ کو بنانے اور سنوارنے کا دور ہوتا ہے۔ طالب علمی کا دور اپنے آپ کو قابل، معتبر، مستند بنانے کا وقت ہوتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جو بے انتہا نازک اور بے انتہا حساس ہوتا ہے۔ اگر اس مرحلے میں آپ نے اپنے اہداف کو، آپ نے اپنے مقاصد کو اور آپ اپنے زندگی کے عزائم کو سامنے رکھے اور سامنے رکھ کر کے آپ نے تیاری کی تو یقیناً مستقبل آپ کا تابناک ہوگا، روشن ہوگا۔ قوم اور ملتیں اور جماعتیں اور معاشرہ اور سماج آپ کا خیر مقدم کرے گا، آپ کے لیے ہمیشہ اوپر سے راہ بنا رہے گا۔ آپ کے ساتھ ان کی دعائیں ہوں گی، ان کی امیدیں اور آرزویں ہوں گی، ان کی امنگیں ہوں گی۔ لیکن اگر آپ نے اپنے مستقبل کو چمکانے اور بنانے کی کوشش نہیں کی اور آپ نے اپنے منصوبے اور اہداف کو طے نہیں کیا تو یاد رکھیے یہ وقت ہے، اس کو گزرنا ہے، یہ زمانہ ہے اور زمانہ کبھی کسی کا منتظر نہیں رہتا ہے۔ زمانے کے مزاج میں الٹ پھیر ہے، زمانے کے مزاج میں گردش ہے، زمانے کے مزاج میں کٹنا ہے، گزرنا ہے، ختم اور فنا ہونا ہے۔ یاد رکھیے کہ اگر آپ نے زمانے کی قدر نہیں کی، وقت کی قدر نہیں کی تو یہ وقت گزرنا ہے۔ اس لیے میں آپ کے سامنے فقی ابو اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ کی جو 5 نصیحتیں طلباء کے لیے ہیں میں وہ پیش کروں گا۔ سب سے پہلی بات، فقی ابو اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ ایک طالب علم کے کامیاب ہونے کے لیے یہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی نصیحت طالب علم کے لیے ہے بکور کا بکور الغراب۔ سب سے پہلا وقت طالب علم کا یہ ہے کہ وہ صبح سویرے اٹھنے کا معمول بنائے۔ اگر طالب علم میں صبح سویرے اٹھنے کا معمول نہیں ہے اور طالب علم اس سویرے کا جس سویرے میں نکہت ہے، روشنی ہے، تر و تازگی ہے، تحریک ہے اور کام کو سمیٹنے کا ایک مناسب اور ایک موزوں وقت ہے، اگر طالب علم نے اس کا ادراک نہیں کیا، اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں لگایا اور ان لمحات سے اپنے آپ کو مستفید نہیں کیا تو یاد رکھیے کہ وہ طالب علم کبھی بھی کامیابی کے منازل کو اور کامیابی کے مراحل کو طے نہیں کر سکتا۔ فقی ابو اللہ سمرقندی نے کہا بکور کا بکور الغراب۔ پہلی صفت یہ ہے کہ طالب علم اس طرح بیدار ہو صبح جس طریقے سے ایک کوّا وقت متعین پر اور وقت مقرر پر خود بخود بیدار ہو جاتا ہے اور رزق کی تلاش میں نکل جاتا ہے، اسی طریقے سے طالب علم کا مزاج ہونا چاہیے۔ صبح اٹھنے کا معمول، اسباق میں جو کوتاہیاں، جو کمیاں رہ گئی ہیں ان کمیوں کو دور کرے، اور صرف یہی مراد نہیں ہے بلکہ یہ بھی مقصود ہے کہ باری تعالیٰ سے لو لگائے، خدا تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط اور مستحکم کرے۔ اگر
لیے کوششیں اور محنتیں کرتا ہے تو یقیناً ایک غبی سے غبی، ایک کن ذہن سے کن ذہن طالب علم بھی ذکی اور ذہین و فطین طلبا کی صف میں آ سکتا ہے اور وہ ویسی ہی کارکردگی پیش کر سکتا ہے جیسی کارکردگی ایک ذہین اور فطین طالب علم پیش کیا کرتا ہے۔ دوسری نصیحت کی تضرع کا تضرع السنور، طالب علم کا مزاج یہ ہونا چاہیے کہ جب بلیاں آپس میں لڑتی ہیں تو لڑنے کی صورت میں ایک بلی اس طریقے سے خوفناک اور بھیانک آواز نکالتی ہے کہ بچہ بھی ڈر جاتا ہے اور جوان کے کانوں میں جب اس کی صدا جاتی ہے تو جوان بھی کانپ اٹھتا ہے۔ فرمایا کہ یہ طالب علم جو رات میں محنتیں کر چکا ہے، رات میں کتابوں کی گردانی کر چکا ہے اور تکرار و مطالعے کے بعد اب یہ تھک کر کے اب ایسا لگتا ہے کہ اس کا حوصلہ ٹوٹ جائے گا، رات میں اٹھتا ہے اور وسط لیل میں اٹھ کر کے خدا تعالیٰ سے اپنا تعلق، خدا تعالیٰ سے گریہوزاری کر رہا ہے اور خدا تعالیٰ سے اپنی بات منوانے کے لیے، خدا تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے بس کی جو بات تھی، میرے بساط میں جو کچھ تھا کرنا، محنتیں کرنا، تکرار و مطالعہ کرنا، مذاکرہ کرنا، یہ ساری چیزیں میں نے کر لی، لیکن اب آپ کا کام ہے میری محنت میں، میری کاوش میں رنگ بھرنا، نتیجہ سے اسے ہمکنار کرنا، اچھے انجام اور اچھے نتیجے کی طرف لے جانا، یہ آپ کا کام ہے۔ خدا تعالیٰ میری محنتوں کی لاج رکھیے، خدا تعالیٰ میری محنتوں کو ضائع اور حقارت نہ کیجیے، اور میں نے یہ محنت آپ کی کتاب کے لیے، آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت کے مطالعے کے لیے میں نے اتنی قربانیاں دی ہیں، خدا تعالیٰ میری محنت کی لاج رکھ دیجیے۔ جب یہ طالب علم اللہ سے اس قدر نہ لگاتا ہے، خدا تعالیٰ کے ساتھ اس طرح کی گریہوزاری کا معاملہ کرتا ہے، تو خدا تعالیٰ ایک غبی سے غبی اور ایک کمزور سے کمزور طالب علم کے دل و دماغ کو کھولتا ہے اور اس میں وہ معانی، وہ برکتیں اور وہ حکمتیں ڈالتا ہے کہ وہ طالب علم پھر کسی میدان میں پیچھے نہیں ہوتا، ہر میدان پہ اور ہر محاذ پہ وہ کام کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے اور ہر موقع پر وہ جوہر لٹاتا ہے اور وہ ہیرے اور جواہرات لٹاتا ہے جن ہیرے اور جواہرات کو امت کی سخت ضرورت ہوتی ہے۔ تیسری چیز فرمایا حرص کا حرص الخنزیر، کہ طالب علم کے اندر علم کا وہ اشتیاق، علم کی وہ طلب، علم کی وہ طلب اور شوق مجزر ہونا چاہیے جو ایک خنزیر کے اندر ہوتا ہے۔ خنزیر کے مزاج میں اور اس کی طبیعت میں یہ ہے کہ وہ جہاں بھی کچھ دکھتا دی جائے وہاں وہ منہ مارتا رہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ کچھ کھانے کے لیے کچھ مل جائے۔ یہی مزاج طالب علم کو بننا چاہیے کہ وہ ایک فن سے اور ایک کتاب کے مطالعے سے جب تھک جائے یا اکتاہٹ محسوس کرنے لگے فوراً اپنے مزاج کو، اپنی طبیعت کو اور اپنی فکر کو بدلنے کے لیے دوسری کتاب کی طرف رجوع کرے، کسی منزل پر، کسی مقام پر وہ ہتھیار نہ ڈال دے اور کسی چیز کو وہ پڑاؤ اور منزل نہ سمجھے، بلکہ یہ سمجھے کہ علم کے مراتب ہیں، علم کی منزلیں ہیں، علم کی راہیں ہیں، علم ایک ایسا سفر ہے جو سفر نہ تو اس کا کوئی سرا ہے، نہ تو اس کا کوئی آغاز ہے، نہ اس کی کوئی انتہا ہے، ہمیشہ وہ علم کے اندر منہمک رہے۔ تو حفظ کا حفظ الخنزیر، تعویل کر لے کہ جگ فقیہ ابو اللہ صبر قدر رحمۃ اللہ علیہ نے آخری بات جو کہا کہ ایت بل کوئی ہاتھ علی کی جہد کا جہد النملہ، چیونٹی کی طرح محنت چاہیے۔ ایک طالب علم سبق کو یاد کرتا ہے اور یاد کر کے وہ تھک جاتا ہے، پھر دوبارہ جب اسے وہی سبق دیا جاتا ہے تو جھنجھلاہٹ، اکتاہٹ پیدا ہوتی ہے، لیکن موفق طالب علم، باتوفیق طالب علم اور وہ طالب علم جس کو خدا تعالیٰ نے اپنے علم کے منتخب کیا ہے، اگر وہ ٹھان لیتا ہے اور وہ عزم کر لیتا ہے اور اس کام کو کرنے کے لیے پوری توانائی، پوری صلاحیت، پوری لیاقت اور پوری استعداد جھونکتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام کو آسان بناتا ہے۔ جہد کا جہد النملہ، چیونٹی کی طرح محنت اور مجاہدہ۔ اس کے بعد فرماتے ہیں صبر کا صبر الحمار، گدھے کی طرح صبر چاہیے۔ گدھے کی پشت پر اس کا مالک گٹھر لاد دیتا ہے، لیکن گدھا بغیر شکایت کے، بغیر شکوہ کے وہ آگے چلتا رہتا ہے اور جب تک اپنے مالک کے مقصود کو پائے تکمیل تک نہیں پہنچا دیتا ہے اس وقت تک وہ گدھا نہ دائیں دیکھتا ہے نہ بائیں دیکھتا ہے۔ یہی حال طالب علم کا ہونا چاہیے کہ جو کام اس کو سپرد کیا جائے، جو اس کو ہوم ورک دیا جائے، جو ذمہ داریاں دی جائیں، ان ذمہ داریوں کو نبھانے کی بھرپور سعی اور بھرپور کوشش کرے۔ اگر یہ طالب علم کوشش کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ
علم کی راہیں بھی کھلتی ہیں، علم کے اسباب بھی کھلتے ہیں، اور پھر اس کے علم میں برکت بھی ہوتی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ بتائی گئی کہ بکور کا بکور الغراب، صبح میں پہلے بیدار ہونا، تضرع کا تضرع السنور، اور خدا تعالیٰ سے اس طرح ناز و نیاز کرنا کہ آپ کی کیفیت، آپ کی حالت اور قلب کا میلان خدا تعالیٰ کی طرف ہو، آپ کی رغبت، آپ کی دلچسپی اور آپ کی چاہت خدا تعالیٰ کی طرف بڑھتی چلی جائے، اور خدا تعالیٰ سے ایسا مضبوط رشتہ، ایسا مضبوط تعلق آپ قائم کر لیں کہ جو سبق یا جو درس آپ کو سمجھ میں نہیں آیا ہے وہ آپ خدا تعالیٰ سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ حقیقت میں معلم ہیں، آپ ہی معلم حقیقی ہیں، آپ ہی ذہنوں کو کھولنے والے ہیں، آپ ہی دماغ کو کھولنے والے ہیں، آپ ہی دل و دماغ کے اندر سبق کی مشکلات کو، اس کی الجھنوں کو دور کرنے والے ہیں، آپ میری الجھن کو دور کر دیجئے، میرے اشکالات کو دور کر دیجئے، مجھے جو شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں ان شکوک و شبہات کو دور کر دیجئے، تو خدا تعالیٰ کی خاص رحمت، خدا تعالیٰ کا خاص کرم اور خدا کی خاص نوازش ہوگی اور آپ کا مسئلہ بن جائے گا۔ تضرع کا تضرع السنور۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ حرص کا حرص الخنزیر، آپ کی دلچسپی، آپ کی رغبت اور آپ کا شوق و اشتیاق کسی مرحلے پر بعد نہیں ہونا چاہیے۔ علم تو وہ چیز ہے کہ علم کو آپ ایک باغیچہ سمجھیے، ایک گلشن کے اندر آپ گئے اور گلشن میں مختلف قسم کے پھول ہیں، مختلف قسم کی کلیاں ہیں، مختلف قسم کی خوشبو ہے، تو آپ چاہتے نہیں بلکہ آپ کی آنکھ آپ سے مطالبہ کرتی ہے، آپ کا دل آپ سے تقاضا کرتا ہے، اور آپ کا مزاج آپ کو متحرک اور فعال بناتا ہے کہ چلو ذرا سا دوسرے حصے کو بھی دیکھ لیں کہ اس میں کس قسم کا پھول لگا ہوا ہے، کس قسم کا چمن لگا ہوا ہے، کس طرح کی اس میں ہریالی اور شادابی ہے۔ اسی طریقے سے علم کے دبستان میں آپ کو کسی مرحلے پر، کسی موقع پر اور کسی پڑاؤ پر ہتھیار نہیں ڈالنا چاہیے بلکہ آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ 5 باتیں تو ان طلبا کے لیے ہیں، 5 باتیں ان طلبا کے لیے جو یہاں سے پڑھ کے آگے جا رہے ہیں، اور ان طلبا کے لیے بھی جو ابھی پڑھائی کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے اخلاص۔ علماء دیوبند کی جو خصوصیت ہے، جو امتیاز ہے، ان امتیازات میں سے سب سے پہلا امتیاز اخلاص ہے۔ اسی اخلاص کی بنیاد پر کوئی نہیں جانتا تھا کہ دیوبند کی شاخیں پوری دنیا میں اور پورے عالم میں، ہندوستان ہو، ہندوستان سے باہر ہو، جہاں بھی چلے جائیے وہاں بھی دیوبند کا فیض یافتہ، دیوبند سے وابستہ اور دیوبند سے محبت اور تعلق رکھنے والا شخص آپ کو ملے گا۔ یہ کیا چیز تھی؟ اکابر دیوبند اور علماء دیوبند کا وہ اخلاص تھا جو اخلاص ہر جگہ کار فرما ہے۔ اسی اخلاص کی بنیاد پر مقبولیت بھی ہے، اسی اخلاص کی بنیاد پر محبوبیت بھی ہے، اور اسی اخلاص کی بنیاد پر یہ شجرہ طوبیٰ یہ برگزار لا رہا ہے اور اپنی شاخوں کو بکھیرتا چلا جا رہا ہے، اور پوری انسانیت اور پوری دنیا اس سے مستفید ہو رہی ہے۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اخلاص۔ اس کے بعد اجتہاد، محنت کا جذبہ پیدا کیجیے، ہمت اور حوصلہ نہ ہاریے، اپنی عزیمت کو اور اپنے عزم کو ہمیشہ 4 چاند لگاتے رہیے، اپنے حوصلے کو، اپنی قوت ارادی کو سیقل کرتے رہیے۔ اگر آپ کو منزلیں طے کرنی ہے اور اگر آپ کو اچھے اہداف کو بروئے کار لانا ہے، اپنے مقاصد میں کامیاب ہونا ہے۔ تیسری چیز ہے اختصاص۔ جس فن کو آپ حاصل کر رہے ہیں اس فن کے اندر اختصاص اور کمال پیدا کریں۔ یہ دور اختصاص ہے، یہ دور اسپیشلائزیشن ہے، یہ وہ دور ہے جس دور میں اسی کی قدر و قیمت ہے، اسی کی عزت ہے، اسی کی عظمت ہے، اسی کا بول بالا ہے، اسی کی حشمت ہے، اور اسی کی ہر طرف تعریف اور ثناخوانی ہے جس نے اپنے اندر کمال پیدا کیا۔ اگر آپ نے معمولی سا علم حاصل کر لیا اور صرف کسی فن کو برائے نام پڑھ لیا تو یاد رکھیے کہیں پر کسی سماج میں آپ کو وہ عظمت نہیں مل پائے گی جس عظمت کے آپ طالب اور ہیں۔ اختصاص پیدا کیجیے۔ آج دور اختصاص کا ہے، حتیٰ کہ لوگ موچی کے اندر بھی اختصاص دیکھنا چاہتے ہیں، درزی میں اختصاص دیکھنا چاہتے ہیں، کھانا بنانے والے میں اختصاص دیکھنا چاہتے ہیں۔ بھلا اس دور ترقی میں جہاں پر علم کا بول بالا ہے، جہاں معرفت کا بول بالا ہے، جہاں ہر آدمی اچھی اور عمدہ چیز کی طرف میلان اور رغبت رکھتا ہے، بھلا وہ اختصاص کو کیوں نہیں طلب کرے گا؟ اس لیے آپ جس فن کو حاصل کر رہے ہیں اس فن میں کمال پیدا کریں۔ آپ کا کمال ہی آپ کا لوہا منوائے گا، آپ کا کمال ہی وہ جوہر ہوگا جو بہت سے ایسے لوگوں کو، جو لوگ آپ کے بارے میں شک و شبہات رکھتے ہوں گے، ان کے شک و شبہات کو دور کر پائے گا۔
یہ دور کمال اور دور اختصاص ہے کہ اختصاص کے پیدا ہو جانے کے بعد سارے حدود ختم ہو جاتے ہیں. آپ کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں, کس کنبے سے تعلق رکھتے ہیں, کس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں, اختصاص کی وہ جوہر ہے جو جوہر تمام طبقاتی نظام کو, تمام نسلی نظام کو اور تمام ان نظاموں کو ختم کرتا ہے جن نظاموں کے اندر اونچ نیچ کا یا جن نظاموں کے اندر چھوٹے اور بڑے کا احساس یا چھوٹے بڑے کا فرق کیا جاتا ہے. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.